محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دھند بھری رات میں اپنی گاڑی روک کر ایک بوڑھے انڈے والے کے پاس گیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ پیسے زیادہ دیے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میری گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں میری بیوی بیٹھی تھی کانپتی آواز میں کہا، صاحب، اس عورت سے ہوشیار رہنا۔ آج سے 10 سال پہلے اس عورت نے آپ کی۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ پر بالکل جم گیا تھا۔ میری بیوی سجدے میں سسک سسک کر رو رہی تھی اور اس کی مدھم مدھم آواز کمرے میں گونج رہی تھی، میرے مالک، مجھے مار دے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس گھر میں ایک ماں کی حیثیت سے رہوں، ایک بیوی کی حیثیت سے رہوں۔ مجھے مر جانا چاہیے۔ اے رب کعبہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مجھے نہیں رہنا اس دنیا میں۔ تو کیوں نہیں سمجھ رہا میرا درد؟ اے اللہ، تو مجھے بلا لے۔ وہ مزید کچھ کہتی، اسی پل میں استغفر اللہ بول کر آگے بڑھا اور اس کے کندھوں کو جھنجھوڑ کر بولا، پاگل ہو گئی ہو؟ کس طرح کی دعائیں مانگ رہی ہو؟ میری آواز سنتے ہی اس کا سسکنا رونا تھم گیا۔ میں خاموش ہو کر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ چند لمحے بعد وہ سجدے سے اٹھی تھی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے جائے نماز لپیٹنے لگی تھی۔ میں سخت نگاہوں سے اس کو گھور رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا 2 تھپڑ اس کے لگاؤں، لیکن مجبور تھا، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا درد میری روح تڑپا دیتا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ بہت عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ کبھی زور زور سے ہنسنے لگتی، کبھی زور زور سے رونے لگتی تھی، اور آج اس کو اس طرح اپنے لیے دعائیں مانگتا دیکھ کر میں پورا کانپ اٹھا تھا۔ جائے نماز لپیٹ کر وہ سیدھا ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی، جبکہ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی تھی۔ آخر یہ میرے ضبط کا امتحان کیوں بن رہی تھی؟ چند لمحے تک میں اس کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن جب وہ باہر نہیں آئی تو میں فوراً سے دروازے کی طرف بڑھا تھا اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر بولا، زبیدہ، باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آج مجھے تمام باتوں کا جواب چاہیے، بس بہت ہو گیا۔ میں مزید تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تمہیں کہیں تکلیف ہے یا کسی مینٹل ٹارچر سے تم گزر رہی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا، مہنگے سے مہنگا علاج تمہارا کرواؤں گا۔ میں تمہیں اس طرح سے برباد ہونے نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کا جواب نہیں آیا تھا۔ مجھے اب مزید ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر دروازہ اچھی طرح سے اندر سے بند کیا گیا تھا۔ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر ہم نے چابیوں کا ڈپلیکیٹ گچھا رکھا ہوا تھا۔ میں نے ڈریسنگ روم کی چابی اٹھائی تھی اور دوبارہ کمرے میں آیا تھا، لیکن اب میری بیوی صوفے پر بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ مجھے سیدھے طریقے سے سمجھا دو۔ میں اب تھک چکا ہوں۔ تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ زبیدہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم ایسے کیسے اپنے لیے موت کی دعا مانگ سکتی ہو؟ اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہے، یا کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، یا ہمارا کوئی بچہ تمہیں اذیت دے رہا ہے، تو مجھے بتاؤ، میں بات کروں گا، اس کو سمجھاؤں گا۔ ایک شور ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے ساتھ ہر موقع پر کھڑا ہوں۔ میں مزید کچھ کہتا اسے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ میں مر جاؤں یا جیتی رہوں، یہ میری زندگی ہے۔ آپ سے میں نے شادی کی ہے، آپ نے مجھے خریدا نہیں ہے۔ حد کرتے ہیں آپ کہ اب میں دعائیں بھی آپ سے پوچھ کر مانگوں؟ واقعی میں آپ سے شادی کر کے بالکل برباد ہو چکی ہوں، اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اب آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، دوسرے کمرے میں مجھے سکون سے رہنے دیجیے۔
وہاں آ کر میرے سر پر نازل نہیں ہونا۔ میں کچھ دیر اکیلے میں وقت گزارنا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ پاؤں پٹخ کر چلی گئی تھی۔ پیچھے میں نے گہری سانس لی تھی۔ زبیدہ کی عادت تھی، جب بھی کوئی بات اس کو حد سے زیادہ پریشان کرتی تھی، وہ اس طرح ہی سب سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی تھی، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد آ کر معافی مانگ کر معاملہ رفع دفع کرتی تھی۔ لیکن اس دفعہ مجھے کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ موت کی دعا آج تک میں نے اسے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھی پریشانی میں میرے منہ سے ایسے الفاظ اگر نکل بھی جاتے تو وہ گھنٹوں مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، اور آج وہ خود ایسا کہہ رہی تھی، جس کا مطلب صاف تھا، بات معمولی نہیں ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، لیکن جب عورت کو غصہ آئے تو ہر مرد کو چاہیے اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دے۔ وہ خود ٹھنڈی ہو جائے گی اور پھر اپنے آپ سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ ہر وقت اس کے سر پر سوار رہنا، اس کی پرائیویسی کو نہ سمجھنا، ہر مرد کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، حتیٰ کہ 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب میں مزید کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ معاملہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ میں سیدھا دوسرے کمرے میں آیا تھا۔ میری بیوی خاموشی سے بستر پر لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ میں پوری رات اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آج تک وہ میرے بغیر کبھی نہیں سوئی تھی۔ اگر آج سو رہی تھی تو معاملہ واقعی بہت پیچیدہ ہو چکا تھا۔ میں اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہماری شادی کو پورے 10 سال بیت گئے تھے، لیکن ان 10 سالوں کے درمیان میں نے اپنی بیوی سے جتنی محبت کی تھی، میرا دل کہتا تھا کہ اتنی محبت میری بیوی نے مجھ سے نہیں کی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بات ہے جو ہمارے رشتے کے درمیان چلی آئی ہے۔ جب بھی میں اس سے حد سے زیادہ محبت جتاتا تو وہ ہمیشہ ڈر کر پیچھے ہو جاتی، اور صرف اتنا کہتی کہ اپنی محبت اپنے دل کے اندر قید رکھیں، اگر ظاہر کریں گے تو لوگ نظر لگا دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری خوشیوں کو آگ لگ جائے۔ ویسے ہی ہر شخص میری خوشیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ اس کا یہ جملہ مجھے حیران کرتا تھا، حالانکہ اس کا میکا اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے چچا تایا، ان کے بچے، پھپھو، ان کے بچے، حتیٰ کہ ان کی خالاؤں کے بچے بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس کے بہن بھائی تو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ پھر یہ کس کی بات کرتی تھی، میں آج تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ چھپا کر رکھتی تھی، کسی محفل میں لے کر نہیں جاتی تھی۔ اکثر میں بولتا تھا کہ ہم باہر بچوں کے ساتھ ڈنر پر چلتے ہیں، لیکن وہ صاف منع کر دیتی تھی کہ یہ دنیا اچھی نظر نہیں آتی، اتنی بھی نہیں ہے۔ ہر چہرے کے پیچھے 10 چہرے چھپے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنی اولادوں کے ساتھ پردوں میں قید ہی رکھو، ورنہ کب کیا ہو جائے ہمیں نہیں پتہ۔ میں اپنی بیوی کو بچوں کے معاملے میں کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ ایک ماں اپنی اولادوں کو لے کر ایسے ہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنے ساتھ ایسا کرتی تھی تب مجھے تھوڑی ٹینشن ہوتی تھی۔ یہ آج کی بات نہیں تھی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہو چکا تھا۔ اچانک سے اس کا مزاج بگڑ جانا، بلا وجہ گھر میں شور کرنا، بچوں کے ساتھ چڑ کرنا، میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، یہ سب عام باتیں نہیں تھیں۔ اور آج جس طرح وہ اپنے لیے موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس نے کبھی کوئی ایسا ویسا قدم اٹھا لیا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پھول سے بچے عطا کیے تھے، جن کے لیے ماں بے حد ضروری تھی۔ میرے بچے اپنی ماں کے ساتھ بے حد کلوز تھے۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو ہم سب برباد ہو جاتے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس کے جاگنے کے بعد تمام سوالات نرمی سے پوچھوں گا۔ اگر اس نے مجھے آج صحیح طرح سے جواب نہیں دیا تو میں غصے سے پوچھوں گا، اور جب بھی بات نہیں بنی
تو اب میں ایکشن لوں گا اور اس کے گھر والوں کو بلاؤں گا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اچانک سے غصہ کرنا اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، یہ سب عام باتیں نہیں ہیں۔ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کی ذرا سی تکلیف مجھے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں کہنے کو رات بالکل وقت پر آیا تھا، لیکن میری بیوی نے میرے کھانے کا بالکل خیال نہیں کیا تھا، اس لیے میں بھی کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو گیا تھا۔ میری آنکھ اس کے جگانے پر کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ وہ میرے سر پر ہی دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ نرم لہجے میں بولی، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، میں نے آپ کے لیے بہت اچھا ناشتہ تیار کیا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، مجھے کچھ نہیں کھانا، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جبکہ وہ بولی، ہاں، میں اپنی حالت آپ کو ضرور واضح کروں گی، آپ پہلے فریش ہو جائیں، اور پلیز رات کے لیے معذرت چاہتی ہوں، آپ کے کھانے کا بھی خیال نہیں کر پائی۔ وہ مزید کچھ کہتی ہے اس سے پہلے ہی میں بولا، مجھے یہ باتیں نہیں سننی، تم جاؤ اور خود کو ہر سوال کے لیے تیار کر لو، کیونکہ آج میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ کمرے سے سیدھا چلا گیا تھا۔ واش روم میں داخل ہو کر میں خاموشی سے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ رات کا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ اس کا سسک سسک کر رونا، اپنے لیے موت کی دعائیں مانگنا، اور پھر مجھ سے اتنی بدتمیزی کرنا۔ میں ایک ایک چیز اپنے دل و دماغ میں دہراتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں فریش باہر آیا تو میری بیوی ناشتہ ٹیبل پر سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے تولیے سے اپنے بال خشک کیے اور اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہتا تھا اس سے پہلے ہی وہ نرم لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن یہ ناراضگی کھانے سے نہیں ہونی چاہیے۔ رات بھی آپ کچھ نہیں کھا پائے تھے، صرف میری وجہ سے۔ بہتر ہوگا کہ آپ ناشتہ کر لیں اور اپنی دوائی لیں، آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں۔ مگر کھانے میں کوتاہی کریں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ کی کیسی حالت ہو جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، شوگر پیشنٹ کو ٹینشن بھی نہیں دینی چاہیے، یہ بات بھی آپ کو میڈم پتہ ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، میں جانتی ہوں سرفراز، آپ میری وجہ سے رات پریشان ہو گئے تھے، میں بس تھوڑا سا ٹینشن میں تھی، لیکن اب میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پرانی بات بھول کر اب نئی طرف بڑھتے ہیں۔ جبکہ میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا، نہیں زبیدہ، ہر بار ہم باتوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب تک ایک بات کا حل نہیں نکلے گا تمہاری پریشانی کیسے دور ہوگی؟ تمہارے چہرے پر صاف صاف لکھا ہے کہ تم ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہاری ذرا سی تکلیف میرا کلیجہ چیر دیتی ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھے بتاؤ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہارا ہر مسئلہ حل کروں گا، جتنا بھی پیچیدہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہر وقت کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہوں گا۔ یہ 10 سال میں نے آنکھیں بند کر کے نہیں گزارے ہیں۔ میں نے 10 سال کے ہر دن میں تمہیں پریشان دیکھا ہے۔ ہر وقت تم ایک پریشانی میں گھری رہتی ہو۔ ہر خوشی ہونے کے باوجود تم مجھے بہت زیادہ ٹینشن میں لگتی ہو، ہر وقت ڈری ہوئی، جیسے کوئی خوف ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ جبکہ وہ فوراً ہی گڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب باتوں کو کیوں الجھا رہے ہیں؟ میں جب رات کی ہر بات بھول چکی ہوں تو آپ بات کو بڑھا کر کیوں مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم میری باتوں کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتی، بس بہت ہو چکا ہے۔ میں نے بہت برداشت کر لیا ہے۔ تم بیوی ہو، میری شریک حیات ہو،
اگر میں تمہیں اسی طرح سے ہر وقت پریشان چھوڑ دوں گا تو مجھ جیسے مرد پر لعنت ہے۔ مجھے بتاؤ، ورنہ آج تمہاری ماں کے گھر جائیں گے۔ تمہیں کیا پریشانی ہے جو ہر وقت تمہیں سکون لینے نہیں دیتی؟ کل رات تم اپنے لیے موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، وہ بھی سجدے میں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اتنا زیادہ پریشان کر چکی ہے کہ تم موت مانگ رہی ہو؟ اللہ نے تمہیں 2 بچے دیے ہیں، ایک شوہر دیا ہے، تمہارا ایک خوبصورت گھر ہے۔ تم اپنے خوبصورت گھر کو کیوں آگ لگا رہی ہو؟ میری بات سنتے ہی اس نے اچانک ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاس کو اٹھایا تھا اور زور سے زمین پر مارتے ہوئے بولی، کیوں سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ میں نے جب کہہ دیا کوئی پریشانی نہیں ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ بات کو الجھا کر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر پورے کمرے میں آواز گونجی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کے بازو کو سختی سے تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بالکل خاموش۔ اگر تمہاری آواز اب میرے کان میں آئی تو خدا کی قسم، مجھ سے بولا، کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں آج تمہاری ماں کے گھر لے کر جاؤں گا، وہیں پر تمہارے گھر والوں کے سامنے بات چیت ہوگی۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ آخر تمہیں انہوں نے ایسا کون سا دکھ پہنچایا ہے جو تم ہر وقت شادی کے بعد اپنے چہرے پر سجائے گھومتی رہتی ہو۔ میں نے تمہیں دنیا بھر کی آسائش دی ہوئی ہے، کس چیز کی کمی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، پھر اس کے باوجود تم کیوں اتنی ٹینشن میں رہتی ہو؟ مجھے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ میں کوئی بیکار مرد نہیں ہوں جو اپنی عورت کو اس طرح تکلیف میں دیکھتا رہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ کی یہ باتیں مجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، تم ٹھیک ہوتی تو آج میں اتنا پریشان نہ ہوتا۔ تم خود کو تیار کر لینا، ابھی تو فی الحال میں کام پر جا رہا ہوں، لیکن شام 6 بجے میں واپس آؤں گا۔ بچوں کو بھی تیار کر لو اور خود بھی تیار ہو جاؤ۔ میں تمہارے بھائی کو فون کر کے اطلاع پہنچا دیتا ہوں کہ آج ہم لوگ آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں ٹھہرا نہیں تھا اور گھر سے نکل گیا تھا۔ پیچھے مجھے کمرے میں ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں نے ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک معاملہ حل نہیں ہو جاتا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گا۔ 10 سال ہو گئے تھے اور ہر دن میں اپنی بیوی کو پریشان دیکھ رہا تھا۔ میں اتنا بے غیرت مرد نہیں تھا جو خود سکون میں رہتا اور اپنی عورت کو بے سکون دیکھتا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ میں نے اچھی طرح آج اپنے پیٹ میں کچھ ڈالا بھی نہیں تھا، بس ضرورت کے مطابق کچھ کھا کر اپنے آپ کو چلانے کے قابل کر لیا تھا۔ شام 5 بجے میں گھر پہنچ گیا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج مجھ پر کیسی قیامت گزرنے والی ہے۔ میں نے گاڑی پورچ میں روکی تو واچ مین فوراً میرے پاس بھاگتا ہوا آیا تھا اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا، آپ کا چھوٹا بیٹا چھت سے گر گیا ہے۔ بیگم صاحبہ اور ڈرائیور اسے ہسپتال لے کر چلے گئے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا تھا جب آپ آ جائیں تو میں آپ کو اطلاع دے دوں۔ اس کی بات سن کر میں گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا، کون سے ہسپتال لے کر گئے ہیں؟ کب چھت سے گرا اور کیسے گرا؟ چھوٹے کو چھت پر جانے کس نے دیا تھا؟ واچ مین سر جھکائے بولا، صاحب جی، ہمیں تو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ بیگم صاحبہ روتی پیٹتی باہر آئی تھی اور پھر چھوٹے بابا کو بھی لے کر چلی گئی ہیں۔ میں فوراً سے بولا، کہاں چوٹ لگی تھی اس کے؟ وہ بولا کہ اب سر سے خون نکل رہا تھا، انہوں نے اپنے دوپٹے سے خون کو روکا ہوا تھا۔ بڑے صاحب بھی بہت زیادہ رو رہے تھے۔ ان کی بات سن کر اب مجھے ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ ہسپتال کا نام وغیرہ بتا کر میں فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول رہے تھے، مجھ سے ڈرائیونگ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی میں
میں ایسا وقت بھی دیکھوں گا۔ میرا چھوٹا بیٹا صرف 6 سال کا تھا۔ مجھے اس میں اپنا آپ نظر آتا تھا، بالکل سادہ شریف، کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ بڑا والا کافی سمجھدار تھا، کبھی کبھی اگر بات اس کو سمجھ نہ آئے تو غصہ بھی کر جاتا تھا، لیکن میرا چھوٹا بیٹا بہت ہی خاموش طبیعت تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کر کے میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے کا مجھے میرا ڈرائیور نظر آ گیا تھا۔ وہ فوراً میرے پاس بھاگتے ہوئے آیا تھا اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا، چھوٹے بابا کو ایمرجنسی میں لے کر گئے ہیں، بیگم صاحبہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، 2nd فلور پر ہیں۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلائے فوراً اوپر بھاگا تھا۔ پوچھتے پوچھتے میں ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا تو سامنے ہی مجھے میری بیوی بہت بری طرح روتی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ میں فوراً اس کے نزدیک جا پہنچا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے گلے سے لگ کر زاروں قطار روتے ہوئے بولی، دیکھیں ابو بکر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سرفراز، میرا بچہ زندگی اور موت کے درمیان آ چکا ہے، ڈاکٹرز کوئی اچھی امید نہیں دے رہے۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور خون سر سے رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، حوصلہ کرو، اس طرح رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ گرا کیسے، چھت پر پہنچا کیسے؟ میں نے دروازہ تو اچھی طرح سے بند کیا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میری بیوی کے چہرے سے سایہ سا گزرا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی، مگر میں خاموش رہا تھا۔ میں فوراً ایمرجنسی وارڈ کے نزدیک جا پہنچا تو ایک ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ میں فوراً ان کی طرف لبکا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا، کیا ہوا ہے میرے ابو بکر کو، وہ ٹھیک ہے نا؟ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولے، بچے کو کافی چوٹ گہری آئی ہیں کیونکہ وہ دوسری منزل سے نیچے گرا ہے، لیکن بر وقت ہسپتال پہنچنے کی وجہ سے ان کو فوراً سے ہم نے سنبھال لیا ہے۔ ماتھے پر 6 ٹانکے آئے ہیں، ابھی وہ نیم غنودگی کی حالت میں ہے۔ آپ اپنی بیوی کو سنبھالیں، ان کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر اپنی بیوی کے پاس آیا تھا، جو ڈاکٹر کی بات سن کر زمین پر بیٹھ گئی تھی اور آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، سب ٹھیک ہے، تم اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اب بہتر حالت میں ہیں۔ جبکہ میری بیوی روتے ہوئے بولی، اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو آج میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ چھت سے گر گیا اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، مجھے اب یہ بتاؤ وہ چھت پر پہنچا کیسے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے چھت سے گرا کیسے؟ وہ میری بات سن کر لمحہ بھر کے لیے گڑبڑا سی گئی تھی اور پھر اٹکتے اٹکتے بولی، میں نیچے لان میں تھی، میری اوپر نظر گئی تو وہ بالکل منڈیر پر اپنا کوئی کھلونا اتار رہا تھا۔ میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، آوازیں دی، لیکن ابو بکر سن ہی نہیں رہا تھا اور اسی پل اس کا پاؤں مڑا اور وہ زمین پر آ کر گرا تھا۔ میں قریب تھی اس لیے فوراً اسے اٹھائے ڈرائیور کے ہمراہ ہسپتال آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کہانی میں جھول محسوس ہوا تھا، کیونکہ واچ مین نے کہا تھا کہ بیگم صاحبہ روتے پیٹتے باہر آئی تھی۔ اگر میری بیوی لان میں ہی تھی تو وہ اندر سے باہر کیوں آئے گی؟ فی الحال میں خاموش رہا تھا، شاید واچ مین صحیح طرح مجھے بتا نہیں پایا تھا۔ فی الحال میں نے اپنی بیوی کو چپ کروا دیا تھا۔ میرا بڑا بیٹا بالکل خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ ایک دفعہ بھی وہ یہ کیوں نہیں بولا تھا کہ میرا بھائی اب کیسا ہے، حالانکہ وہ ابو بکر سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈاکٹر نے ہمیں اس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی اور میں بھی اندر ابھی جاتا جب میری بیوی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ جا کر ڈاکٹر نے جو جو دوائیوں کا پرچہ دیا ہے اس کی دوائی لے آئیں، میں پہلے ابو بکر سے مل لیتی ہوں، شاید وہ آپ سے ڈرے، کیونکہ آپ نے
چھت پر جانے سے اس کو منع کیا تھا، میں اس کو سمجھا دوں گی تو وہ نارمل رہے گا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں جانے لگا، میرے بڑے بیٹے نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ لیکن میں ابھی کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی میری بیوی نے میرے بڑے بیٹے کا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو باہر لے جانے کی، جراثیم لگ جائیں گے، میں اندر ہی جا رہی ہوں، آپ جا کر دوائیاں لے آئیں اور جلدی سے آ جائیں، چھوٹا آپ کو یاد کر رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ میں فوراً نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ حالانکہ مجھے بے چینی ہو رہی تھی، میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کو پیار کر کے اپنے گلے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میری بیوی کی بات بھی بالکل درست تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا جتنا خاموش طبیعت تھا اتنا ہی ڈرپوک بھی تھا، وہ مجھ سے بہت زیادہ گھبراتا تھا۔ نیچے آ کر میں نے اس کی دوائیاں وغیرہ لیں اور فوراً اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو میری بیوی آہستہ آواز میں اس سے کچھ بات کر رہی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی بالکل خاموش ہو گئی۔ میں نے دوائیاں ایک طرف رکھی تھی اور اپنے بچے کے سر پر پیار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے سینے سے لگ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ میری نظر میرے بڑے بیٹے کی طرف گئی تھی، وہ بھی کافی سہما ہوا ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ حالانکہ جب میں نے نیچے گیا تھا تو اس کا چہرہ ایسا نہیں تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر موجود خوف مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ سے بہت ڈر رہا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے گھبرائے گا، دیکھیں اب کیسے آپ کے ہی سینے سے لگا بیٹھا ہے۔ میں نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں ڈانٹیں گے، بولیں گے، جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر اپنے بیٹے سے لاڈ کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے سینے سے لگا ہی سو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ کینٹین چلو گی؟ وہ بولی، نہیں، میں اسی کے پاس رہوں گی، آپ کو کچھ چاہیے تو آپ چلے جائیں۔ جبکہ اب میں نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا تھا اور اسے اشارے سے ساتھ چلنے کا بولا تو میری بیوی فوراً سے بولی، اس کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، اسے یہیں پر رہنے دیں، بلا وجہ باہر جائے گا، جراثیم ہیں۔ جبکہ میں تھوڑا سا سخت لہجے میں بولا تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کیوں روک ٹوک کر رہی ہو، کب سے بیٹھا ہوا ہے، بور ہو رہا ہوگا، کچھ کھلا پلا دوں گا، آؤ چلو میرے ساتھ۔ زبردستی اسے میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ارادہ اس سے اب پوچھنے کا تھا کہ چھوٹا چھت سے گرا کیسے، کچھ تو تھا جو میری بیوی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ کینٹین پر لا کر میں نے اسے اپنے ساتھ ایک کونے کی ٹیبل پر بٹھا لیا تھا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، شاہ زین، تم اچھی طرح سے جانتے ہو تمہاری ماں نے جو کہانی مجھے ہسپتال کی کوریڈور میں بتائی تھی وہ جھوٹ ہے۔ اب تم مجھے سچ سچ بتاؤ، چھوٹا کیسے گرا تھا، ابو بکر اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے، اور جب میں کمرے میں آیا تو تم بھی اتنے خوف زدہ کیوں تھے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، آپ ڈرائیور سے پوچھ لیں، اگر میں نے کچھ بھی بولا تو امی مجھے معاف نہیں کریں گی۔ اور بلا وجہ اچانک ہی وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور سامنے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری بیوی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی، ابھی وہ باہر آنا نہیں چاہتی تھی اور اب ابو بکر کو اکیلا چھوڑ کر یہاں آ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے نزدیک آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بول، دراصل مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے بھی آپ کچھ لے آنا، اور میں اسے لے کر اوپر جا رہی ہوں اپنے ساتھ، یہاں بہت جراثیم ہیں، یہ یہاں نہیں بیٹھے گا۔ میں بولا، نہیں، یہ میرے ساتھ ہے، تم جاؤ اور ابو بکر کو اس طرح سے اکیلا مت چھوڑو، اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی کا لہجہ یک دم سخت ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟
جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جراثیم لگ سکتے ہیں تو آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ چلو تم باپ کو دیکھتے ہی شیر بن گئے۔ تمہیں تو میں بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ میرے بیٹے کا ہاتھ تھام کر زبردستی کھینچتے ہوئے لے کر جانے لگی، جبکہ میں بالکل خاموش تھا، بیٹھا اپنی بیوی کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے نے جو کہا تھا نہ جانے کیوں وہ مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کل رات کو اچانک اپنے لیے موت کی دعائیں مانگنا، پھر بچے کا گر جانا، اور اب بڑے بیٹے کا اس طرح سے برتاؤ کرنا، کچھ تو تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میرے بڑے بیٹے نے کہا تھا کہ آپ ڈرائیور سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ یعنی میری بیوی نے جو کہانی مجھے چھوٹے کے حوالے سے بتائی تھی وہ جھوٹ تھی۔ وہ خود نہیں گرا تھا، کچھ تو تھا جو میری بیوی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنا موبائل فون نکالا اور ڈرائیور کو کال کر دی تھی۔ پہلی بیل پر ہی اس نے میرا فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں نہایت درشت لہجے میں بولا، میں کینٹین میں بیٹھا ہوں، تم وہیں پر آؤ۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں بالکل بھی نرمی سے پیش نہیں آؤں گا۔ اگر کوئی بات ہے تو اس سے سختی سے پوچھوں گا۔ اگر سختی سے پوچھوں گا تو وہ بتا دے گا، نرمی ذرا بھی دکھائی تو پھیل جائے گا اور سچ کو چھپا لے گا۔ چند لمحے بعد مجھے سامنے سے ڈرائیور آتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کے آتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، ماتھے پر مل ڈال لیے تھے اور آنکھیں چڑھا لی تھی۔ وہ جیسے ہی میرے نزدیک آیا، میں فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، اگر تمہیں اپنی نوکری عزیز ہے تو مجھے سچ سچ بتاؤ، میرا بچہ چھت سے کیسے گرا تھا؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرا بڑا بیٹا بتا کر گیا ہے، تمہیں سب کچھ پتہ ہے۔ میرے درشت لہجے پر وہ فوراً ہی گھبرا گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ شاہ زین بابا سے پوچھ لیں، وہ آپ کو سب بتا دیں گے۔ صاحب اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو میری نوکری چلی جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری نوکری کیوں جائے گی؟ وجہ بھی تو ہو، تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ بولا، میم صاحبہ نے منع کیا ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتانا۔ صاحب خدا کے لیے آپ دونوں کے جھگڑے میں میری نوکری کو آگ لگ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں بولا، دیکھو تمہیں تنخواہ میں دیتا ہوں، تم کام میرے آتے ہو، اگر تم مجھ سے باتیں چھپاؤ گے تو تمہاری نوکری ویسے بھی نہیں رہے گی۔ جو ملازم میرے ساتھ مخلص نہیں، میں اسے کیوں اپنے پاس کام پر رکھوں گا؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آپ بیگم صاحبہ کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کو سچائی میں نے بتائی ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مجھے دھیرے دھیرے تمام تر کہانی سے آگاہ کرتا چلا گیا تھا، جبکہ میں اس کو بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ میں بے اختیار بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ تم میری بیوی پر اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ جبکہ وہ بولا، جی صاحب میں بھی اس بات سے بہت حیران ہوں، لیکن یہی حقیقت ہے، آپ کی بیوی نے ہی آپ کے بچے کو دھکا دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میں بے اختیار بولا، میں یقین نہیں کر سکتا۔ زبیدہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، ان کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی ہے۔ ان کو ایک چھوٹی سی خراش آ جائے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی اپنے بچے کو دوسری منصب سے دھکا نہیں دے گی، تم نے ہی دھکا دیا ہے نا؟ جبکہ وہ فوراً میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب میں کیوں کروں گا؟ مجھے اپنی نوکری گنوانی ہے کیا؟ اور اتنے چھوٹے بچے کو میں دھکا دے کر کیا حاصل کر لوں گا؟ اس کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، تو میری بیوی پاگل ہے جو اپنے بچے کو دھکا دے گی، اسے بھی کیا حاصل ہوگا؟ لیکن اگلا ہی لمحہ مجھے خاموش کروا چکا تھا۔ مجھے اپنے صبح کا رویہ یاد آ گیا تھا۔ میں نے اس کو صاف کہہ دیا تھا کہ 6 بجے ہم دونوں تمہاری امی کی طرف جائیں گے اور تمہارے رویے پر بات کریں گے۔
کیا اس نے بات کو فی الحال نظر انداز کرنے کے لیے اپنے بچے کو اتنے بڑے نقصان سے گزار دیا تھا؟ لمحہ بھر کے لیے میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ میں نے فی الحال اشارے سے ڈرائیور کو جانے کا ہی بول دیا تھا اور چپ چاپ کمرے میں آ گیا تھا۔ میری بیوی چھوٹے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ شاہزین آنکھیں بند کیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ بات طے شدہ تھی کہ میری بیوی نے ہی اپنے بچے کو دھکا دیا تھا اور اب حد سے زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ یہ بات شاہزین کو بھی معلوم تھی، اسی وجہ سے وہ اس پر چلا کر اسے اپنے کمرے میں ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ میں نے اب طے کر لیا تھا کہ اسپتال سے گھر جانے سے پہلے میں اپنے سسرال جاؤں گا۔ وہاں بیٹھ کر میں اس کے رویے پر ضرور بات کروں گا، اور جو جو باتیں مجھے ڈرائیور نے بتائی تھیں انہوں نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا۔ اب مزید اپنی بیوی کو نظر انداز کرنا سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً رات 10 بجے ہمیں ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ میں نے ڈرائیور کے ہمراہ اپنے دونوں بچوں کو گھر روانہ کر دیا تھا۔ میری بیوی کافی گھبرا چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو چوٹ لگی ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ اکیلے بھیج رہے ہیں ابو بکر کو؟ جبکہ میں فوراً سے بولا، ہاں، کیونکہ میں اور تم تمہاری امی کی طرف جا رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ان حرکتوں کو میں نظر انداز کر دوں گا؟ تم نے رات کو جو تماشا کیا تھا وہ میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولی، آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ کے بچے کو چوٹ لگی ہے۔ اور آپ، وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میں بولا، چوٹ لگی ہے، مر نہیں گیا جو میں اس کی بات کو نظر انداز کر دوں۔ بیوی ہو تم میری، میں تمہاری ماں کے گھر جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کر بات ضرور کروں گا۔ وہ گڑبڑا کر بولی، رات کے 10 بج رہے ہیں، ابھی گھر چلے، جو بھی تماشا کرنا ہے آپ کل کر لینا۔ لیکن میں سر نفی میں ہلا کر بولا، میں تمہارے بھائی کو اطلاع دے چکا ہوں کہ ہم دونوں آدھے گھنٹے میں گھر آ رہے ہیں۔ وہ سبھی لوگ جاگ رہے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میری بیوی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ غصے میں جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں بھی خاموشی سے گاڑی میں سوار ہو کر اپنے سسرال کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس کا ہر رویہ اس بات کی نشاندہی تھا کہ وہ میرے ساتھ اپنی ماں کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ کوئی بڑی بات ضرور تھی جو میری بیوی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ ابھی ہم نے آدھا راستہ ہی عبور کیا تھا جب اچانک میری نظر ایک طرف گئی تھی۔ فٹ پاتھ پر ایک آدمی کھڑا مجھے گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میری بیوی سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور گاڑی کو روک دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کوئی غریب انڈے بیچنے والا تھا۔ سردیوں کی دھند میں کھڑا انڈے بیچ رہا تھا۔ مجھے اچانک ہی اس پر ترس آیا تھا اور ابو بکر کا خیال آیا تھا۔ میں کچھ سوچ کر گاڑی سے اترا۔ ارادہ اسے تمام انڈے خرید لینے کا تھا اور کچھ پیسے زیادہ دینے کا تھا۔ یہ میرے بچے کا صدقہ تھا۔ میں نے اس سے سارے انڈے خرید لیے اور زیادہ پیسے اس کی طرف بڑھائے، جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولا، مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے، بس آج آپ کو ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو ہسپتال میں دیکھا تھا اور جب سے میں یہاں پر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا ہوں اس سے پہلے ہی وہ میری گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اندر جو عورت بیٹھی ہے اس سے آپ بچ کر رہنا، ورنہ وہ آپ سب کو ختم کر دے گی۔ وہ کوئی معمولی عورت نہیں بلکہ قاتل ہے۔ میں بے اختیار بولا، آپ کو پتہ ہے آپ میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولا، صاحب جی، مجھے اندازہ ہے، آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچوں کی خوشیوں کی قاتل بھی۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ عورت ضمیر کے ہاتھوں بہت مجبور ہے، خود کو کوستی رہتی ہے، خود کو مارنے کی کوششیں کرتی ہے، خوش نہیں رہتی
اور نہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رہنے دیتی ہے۔ آپ کا چھوٹا بیٹا جو ہسپتال میں تھا وہ بھی اسی کی وجہ سے تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی گاڑی سے اتر گئی تھی اور وہاں سے کھڑی ہو کر بولی، آ جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ مگر میں اب انڈے والے کے ہاتھ تھام کر اپنی گاڑی کی طرف لے آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ نزدیک آیا اور میری بیوی نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے چار طبق روشن ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے چہرے کا خون کسی نے چوس لیا ہو۔ وہ بالکل سفید پڑ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ انڈے والا میری بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگا تھا تم ہمارا خاندان اجاڑ کر اپنی زندگی امن سے گزار لو گی؟ ساری زندگی ضمیر کی آگ میں جلتی رہو گی، مگر تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور نہ ہی میرے گھر والے۔ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا آج بھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں تھا بلکہ دائیں جانب چلا گیا تھا۔ میں اب اپنی بیوی کے نزدیک آیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، بتا دو، میں تمہیں ماں کے گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ تم نے کیوں چھوٹے کو چھت سے دھکا دیا ہے؟ اور یہ بات کیا بول رہا ہے کہ تم قاتل ہو؟ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گئی تھی اور چیخ چیخ کر رونے لگ گئی تھی کہ میں نے جان بوجھ کر کسی کا قتل نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مجھے الزام نہیں دیا جائے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب غلط فہمی تھی، وہ مجھ سے غلطی سے ہوا تھا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی، یا اللہ تو مجھے کیوں زندہ رکھے ہوئے ہے، تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آج اپنا گناہ چھپانے کے لیے میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے، کل میں کسی اور کو پہنچاؤں گی، یا اللہ تو مجھے مار دے، اس گناہ کے ساتھ زندہ نہیں رہ پا رہی، اے میرے پروردگار تو مجھے کیوں نہیں مار رہا، مجھے مار دے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے گاڑی سے اپنی پانی کی بوتل نکالی اور اس کے چہرے پر پانی چھڑکتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہوش کرو، کیا بول رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، وہ انڈے والا بالکل ٹھیک بول رہا ہے، مجھ سے ایک قتل ہوا ہے اور وہ قتل اس کی بیوی کا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کتنی وہمی ہوں، کوئی نظر لگا دے گا، کوئی اگر زیادہ ہمیں ہنس کر دیکھ رہا ہے تو کسی کی نظر لگ جائے گی، انہی وجوہات کی وجہ سے مجھ سے کوئی بھی رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے لیے اس انڈے کو ہی منتخب کر لیا تھا، انڈے والے کو۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ شادی شدہ ہے، یہ بچوں والا ہے، مگر میں نے اس کی بات کو نہیں سنی اور زور زبردستی اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھا، اور جب اس کی بیوی کو یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ میرے گھر آ کر شور کر کے گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، میں لڑنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی تھی، لیکن غلطی سے میں نے اس پر حملہ کر دیا تھا جس کے باعث وہ اسی پل ختم ہو گئی تھی۔ ہم طاقتور لوگ ہیں تو میرے گھر والوں سے نے مجھے اس آدمی سے بچا لیا اور باہر ممالک بھیج دیا، کیس بند ہو گیا اور میں واپس آ گئی، میرا رشتہ آپ کے ساتھ طے کر دیا۔ لیکن اس آدمی نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں ساری زندگی خوشیوں کے لیے ترس جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، میں کیا کرتی، میں پاگل ہو گئی تھی، اکیلے پن نے مجھے دانا دیوانہ کر دیا تھا۔ میں اس اکیلے پن کی وجہ سے اپنی زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ شادی کے 10 سال گزر گئے ہو چکے ہیں، اس حادثے کو بھی 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں خوش نہیں رہ پاتی۔ ذرا سا خوش ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ انڈے والا اور اس کی معصوم بچیاں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ اکثر مجھے ہمارے گھر کے دروازے پر نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے لیے موت مانگتی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے میری امی کے گھر لے کر جائیں گے۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے رخ موڑنے کے لیے چھوٹے کو نقصان پہنچا دیا تھا کہ ہم اس کی پیشانی میں لگ جائیں گے، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا
پتہ نہیں تھا کہ آج یہ انڈے والا آپ کو مل جائے گا، مجھے معاف کر دیں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ جتنی توبہ اور معافیاں میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس انڈے والے کے لیے میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ لوگ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ فی الحال میں نے اپنی بیوی کو سنبھالا تھا اور گھر لے آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں خود بہت مایوس ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا کہ وہ اتنی بڑی تکلیف میں تھی۔ جو بھی اس نے کیا تھا وہ غلط تھا، مگر اگر وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہی تھی تو مجھ پر لازم تھا میں اس کا ساتھ دیتا۔ میں نے اس انڈے والے سے بات چیت کی تھی، اس کی بچیوں کو اچھی تعلیم دینے کا وعدہ کر لیا تھا، اس کے لیے ایک اچھا کاروبار کروایا جائے، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس نے میری بیوی کو سچے دل سے معاف کر دیا ہے۔ اب میری بیوی خوش رہنے لگی ہے، پرانا بھول کر آگے بڑھ گئی ہے۔ زندگی نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو آپ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی حقیقت ہے اور اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔